فرمایا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، اور سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی۔ میرے آقا جنگل میں کھڑے ہیں، جنگل میں کوئی انسان نہیں، اتنے میں عرب کا ایک گنڈا زبانہ نامی عرب کا پہلوان سامنے آ گیا۔ اوپر رب کائنات کی ذات ہے، جنات بھی منظر دیکھ رہے ہیں، ملائکہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ رب کا پہلوان حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، میں تو زمانے کا عرب کا مانا ہوا پہلوان ہوں، آج میرا ایک مطالبہ ہے، آپ میرے ساتھ اس جنگل میں کشتی کریں، اگر آپ مجھے زمین پہ گرا دے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں کشتیاں کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو ہدایت کا نور بانٹنے آیا ہوں، میں تو ایمان کا تحفہ دینے آیا ہوں، میں تو جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا بس میری شرط ہے آپ مجھے زمین پہ گرائیں، رب کعبہ کی قسم میں آپ کی نبوت پہ ایمان لے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، آسمانوں کی طرف دیکھا، او میرے پروردگار یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان ہے، اسے اپنے فن پہ ناز ہے، فرمایا میرے اللہ مجھے اپنے رب پہ ناز ہے، اسے فن پہ ناز ہے، مجھے اپنے رب پہ ناز ہے، فرمایا میرے پیغمبر فکر نہ کر، اس کا چیلنج قبول کر لے۔ حضور نے چیلنج قبول کر لیا، فرمایا کہ حضور نے جب اس کو گردن سے پکڑا، اٹھایا، زمین پہ مارا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے کسی اور طاقت نے گرایا ہے، پھر زمین پہ گرائیں۔ حضور نے پھر گردن سے پکڑا، پھر اٹھا کے زمین پہ مارا، کہنے لگا مجھے کسی اور طاقت نے گرایا ہے، پھر کشتی کریں۔ 3 مرتبہ حضور نے اس کو زمین پہ پٹخ دیا، دے مارا، کہنے لگا اگر 4تھی مرتبہ آپ مجھے زمین پہ ماریں گے تو میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی میں 140 بکریاں آپ کو دیتا ہوں لیکن ایمان نہیں لا سکتا، میری غیرت کا تقاضا ہے، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو خوشی تب ہوگی کہ تو ایمان لے آئے۔ فرمایا میں بکریاں کیا کروں گا؟ مجھے تو رب نے پوچھا کہ میرے پیارے محمد اگر تو اشارہ کرے تو پہاڑ کو سونا بنا دوں تیرے قدموں میں، سونا بنا دوں، اور بنا بھی دیا۔ آج سعودی عرب مزے کر رہا ہے، یہ حضور کی دعا سے پہلے سونا بن گیا۔ فرمایا الہ العالمین مجھے سونا کس لیے چاہیے؟ الفقر فقری، فقیری میرا فقیر، میں دنیا میں بھی فقراء کے ساتھ رہوں گا، قیامت کو بھی فقراء کے ساتھ رہوں گا۔ بس میری دوستی حضرت بلال کے ساتھ ہوگی، جس کا رنگ تو کالا ہے، لب موٹے ہیں، حبشی خاندان ہے، کرتا پھٹا ہوا تار تار ہے، لیکن بلال میرے مصطفیٰ کا یار ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز، شب معراج حضور کو جنت میں سنبھالا پہ آتی ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو، کون سا وظیفہ پڑھتے ہو؟ کہ جنت میں گیا، میرے ساتھ جبرائیل گیا، اور جنت میں تیرا وجود میں نے نہیں دیکھا، قدموں کی آواز آئی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب دیا یہ آپ کا حبشے کا کالا بلال ہے، جو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ کون سا عمل کرتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں دور فشانی نے تیری
قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو بھی آمنہ کے لال سے ملتا گیا اس کی شان بڑھتی گئی۔ ابو بکر آیا حضور کے قدموں سے جڑا، صدیق اکبر بن گیا۔ عمر آیا حضور کے قدموں سے جڑا تو فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان آئے حضور کے قدموں سے جڑے تو ذوالنورین بن گئے۔ علی آئے حضور کے قدموں سے جڑے تو حیدر قرار بن گئے۔ حضرت بلال آئے حضور کے قدموں سے جڑے تو مؤذن رسول بن گئے۔ جو بھی آتا گیا رتبے پاتا گیا۔ ابو جہل حضور کے پڑوس میں رہا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، حضور کی ہر بات کو ٹھکراتا رہا۔ فرمایا ابو بکر تجھے صدیق بناتا ہوں، ابو جہل تجھے زندیق بناتا ہوں، کائنات کی لعنت ہے۔ تو حضور محبت بانٹنے آئے، محبت بانٹنے آئے، نفرت نہیں، محبت۔ کیا چیز؟ محبت بانٹنے آئے۔ فرمایا اپنا ہے، پرایا ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، مسافر ہے، کوئی بھی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے یا غیر مسلم ہے، یہاں یہ بھی شرط نہیں لگائی۔ فرمایا مطلق الانسان ہے، انسانیت کے ناطے اس سے محبت کرو، اس کو دکھ نہ پہنچاؤ، اسے صدمہ نہ دو، اس کے ساتھ اچھائی اور ہمدردی کرو۔ سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں، اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے آقا خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مؤذن رسول، خادم رسول حضرت بلال حبشی بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں، مکہ کے چوک میں، حضور نے دیکھا کہ کسی کی نوجوان بیٹی کھڑی ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے مؤذن، میرے خادم، فرمایا جی یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، اس بچی کے سر پہ ڈال دو جس کے سر پہ چادر نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ تو آپ کے دشمن کی بیٹی ہے، وہ تو آپ کے سخت مخالف کی بیٹی ہے، آپ کے خون کے پیاسے کی بیٹی ہے، اس نے تو اسلام کو بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہاں کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، تو اس کے سر پہ میری چادر ڈال دے، کل قیامت کے دن میرا خدا تجھ پہ اپنے کرم کی چادر ڈال دے گا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ فرمایا اس کے سر پہ چادر ڈال۔ میں چادریں اتارنے نہیں آیا ہوں، میں بچیوں کے سر پہ چادر دینے آیا ہوں، چادریں سنبھالنے آیا ہوں۔ یہ شرم و حیا کی چادر کس نے ڈالی؟ امت کی بیٹیوں پر، یہ میرے آقا نے ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ میرے آقا نے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں خدا کا سایہ ان پر، ان کا سایہ ساری امت پر، خدا کا سایہ ان پر، ان کا سایہ ساری امت پر، وہ اپنوں کو کجا غیروں کو بے سایہ نہیں کرتے، وہ اپنوں کو کجا غیروں کو بے سایہ نہیں کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امن کا پیغام دیا، اس امت کو صبر کا پیغام دیا، اس امت کو میرے نبی نے عفو درگزر کا پیغام دیا۔ فرمایا کہ اللہ اس میں راضی ہوتا ہے
کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کر دیا کرو. میں بھی قصور معاف کرنے والا ہوں, میں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں, تم بھی عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو, ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو, ایک دوسرے کو رسوا نہ کیا کرو. میں قیامت کو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تمہیں بخش دوں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے اور نبیوں کی امتوں کے لیے معافی کا قانون اور رکھا, اپنے نبی آخر زمان کی امتوں کے لیے معافی کا اصول اور رکھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ طور پہاڑ پہ, طور سینا پہ آؤ, اس پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ, تمہارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوں, میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا. کتنی سخت توبہ ہے, اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ فرمایا پہاڑ کی بلندی سے کود پڑو, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. حضور کی باری آئی, حضور کے غلاموں کی باری آئی. فرمایا میرے نبی کے غلاموں تمہارے لیے یہ قانون نہیں ہے. فرمایا جس طرح باپ سے بیٹا گم ہو جائے, باپ سے بیٹا گم ہو جائے, اس بیٹے کی ملاقات کی شدت میں جس طرح باپ تڑپتا ہے, فرمایا میں بھی تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں. میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں, تیرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے. اور یاد رکھ تو آئے گا میری طرف تو تو اپنے ناراض رب کو منانے نہیں آئے گا, تو اپنے مہربان رب کی ملاقات کے لیے آئے گا. اور فرمایا میرا دربار وہ عظیم دربار ہے, میں تانا دیے بغیر معاف کر دیتا ہوں. پڑوسی, سگا بھائی, رشتے دار اگر غلطی ہو جائے تو جرگے میں لوگ بیٹھیں تو وہ اس کے قصور کو بار بار گنتا ہے, ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو نادم ہو کر اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا, مجھے اپنی جلالت کی قسم میں تانا بھی نہیں دوں گا, تجھے معاف کر دوں گا, تیرے گناہ کا ذکر بھی نہیں کروں گا, تو میری معافی کیسی ہوگی؟ الا من تاب, 19واں پارہ, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا جب تم میرے ساتھ صلح کرو گے, گناہگارو میرے ساتھ صلح کرو گے, تو مجھے اپنی جلالت کی قسم تمہارے گناہ معاف بھی کروں گا, ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھوں گا. کتنا مہربان بات ہے, ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھوں گا. اور فرمایا پہاڑوں جتنے گناہ دیے, پہاڑوں جتنے گناہ شمار میں نہیں آتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگر تمہارے گناہ زیادہ ہے, اگر تمہاری برائیاں زیادہ ہے, تو مجھ سے بڑھ کر غفور الرحیم بھی تو کوئی نہیں. میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے, اس لیے میں تمہارے جیسے گناہگاروں کو بخشنے کے لیے تو میں غفور الرحیم مجھے کہا جاتا ہے. اس لیے مایوس نہیں ہونا, تم گناہوں کے پہاڑ لے کر میرے دربار میں آؤ, ندامت کے آنسو بہاؤ, توبہ کے جملے زبان سے کہو. فرمایا تمہارا آنسو زمین پہ نہیں گرے گا, پہلے اپنے رحمت کی لکیر کھینچ کے بیک جنبش قلم تمہاری خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں پاک اور معصوم. اللہ کریم نے بڑی مہربانی کا سلوک کیا اپنے بندوں کے ساتھ. اب دریا بہ رہا ہے, ہمیں آواز آ رہی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے, وقت کے آنے سے پہلے, فرمایا وقت کے آنے پہ پرچہ چھین لیں گے ممتحن, وقت کے آنے پہ پرچہ چھین لیں گے ممتحن, وقت کے آنے سے پہلے ٹھیک کر لو اپنا حساب زندگی. موت کے فرشتے آئیں اس سے پہلے اپنا حساب ٹھیک کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا میرے چند منٹ رہ گئے ہیں, میں پردہ کرنے والا ہوں, دنیا سے جانے والا ہوں, میرے کرتے میں دیکھو 7 درہم رہ گئے, 7 درہم, میں اللہ سے ملنے والا ہوں, 7 درہم میرے جیب میں ہوں, اور میں رب کی ملاقات کروں, دنیا سے میرے جیب کو خالی کر دو, یہ 7 درہم مدینہ کے یتیموں پہ صدقہ کرو, تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے پاس 1 درہم اور دینار بھی نہ ہو. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. آج جن کے پاس حرام کے کروڑوں روپے پڑے ہیں, وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, یا اللہ ہم کیا لے کر آئے ہیں تیری ملاقات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وصال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے, تو حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی تھی, ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, حضرت حسن روئے, حضرت امام حسین روئے, آل بیت روئے,
حضور کی جدائی پر اور صحابہ کی چیخیں نکل گئی. صحابہ کرام مسجد نبوی مزاروں کے تار ہوئے کہ آج رسول اللہ ہم سے جدا ہو گئے، اب برکتیں ختم ہو جائیں گی، اب کمالات ختم ہو جائیں گے، اب اتحاد امت ختم ہوگا، فتنے پڑیں گے، دراڑیں پڑیں گی اس امت کے اندر. کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روزہ انور میں اتارنے کے لیے صحابہ کرام میں جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے صبت الایام مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا. میرے والد گرامی کی موت نے مجھ میں جو صدمے ڈالے ہیں، میرے دل پر دکھوں کے جو بادل چھائے ہیں، ان میں سے کچھ کا سایہ اگر چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا تو وہ بھی سیاہی میں ڈوب جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں چلے گئے، اوپر مٹی ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ مٹی ڈالی یا کہ نہیں ڈالی؟ حضرت انس سے ملاقات ہو گئی. جب صحابہ مٹی ڈال کے آئے نا روزہ بنا کر، حضرت فاطمہ راستے میں کھڑی تھی اور صحابہ سے ملی اور حضرت انس سے فرمایا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب دیا انہیں ہم قبر میں چھوڑ کے آئے ہیں، لحد میں چھوڑ کے آئے ہیں. فرمایا پھر میرے ابا کے جسم پر مٹی بھی تو ڈالی ہوگی؟ فرمایا ہاں منو مٹی ڈال کے آئے ہیں. حضرت فاطمہ کی آنکھیں برس پڑی. فرمایا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے میرے ابا کے جسم پر مٹی ڈال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. صدیق اکبر نے بھی دنیا چھوڑ دی، ہم نے بھی دنیا چھوڑ دینی ہے. اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس چند روزہ زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کیجیے، اس اپنی آخرت کو خراب نہ کیجیے. حق تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حق تعالیٰ کے پاس جانا ہے. فرمایا قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا ایک ذات ہے جس پہ موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی ذات ہے. اس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، اس پہ موت آ کر رہے گی. بابو نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، لیڈر ہو، فرمایا کہ ہر ایک پہ موت آئے گی. اس لیے موت کی تیاری کے لیے رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہم موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. کیا ہوا؟ چلیے 5 منٹ اور بات کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. تو اب گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی، وقت آگے چلا گیا ہے. تو آخری باتیں عرض کرتا ہوں. رب العالمین نے آپ کو یہ خوبصورت نظام دیا، یہ مسجد دیا، یہ کس نے دی؟ اللہ اللہ کے رسول نے دی. باقی میرے دوستو سکون والی جگہ کوئی نہیں، اطمینان والی جگہ کوئی نہیں ہے. فرمایا جس کو کسی اسپتال میں سکون نہ آئے، کسی میخانے اور شراب خانے میں سکون نہ آئے، کسی مجلس میں سکون نہ آئے، فرمایا ان سب بیماروں کے لیے، روحانی بیماروں کے لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے. یہ مٹی کی بنی ہو، سونے کی بنی ہوئی ہو، اس کا درجہ ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی رتبہ ہے. فرمایا مسجد میں آ جاؤ، جن کو سکون نہیں انہیں سکون میسر آ جائے گا، انہیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا. مسجد کے اندر آ جاؤ. اور فرمایا یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہ اللہ کے پسندیدہ گھر ہے. قیامت والے دن ان مسجدوں کی جتنی جگہ ہیں، وہ باتھ سے لے کر جدھر آپ جوتے نکالتے ہیں محراب تک، یہ جتنی جگہ ہے یہ ساری جنت کا حصہ بنائی جائیں گی. پوری روئے زمین کی مسجدیں جنت کا حصہ بنائی جائیں گی. جب مسجدوں کو اللہ جنت کا حصہ بنائیں گے اور ان مسجدوں کو زبان حال ملے گی، یہ پکار کے کہیں گی، ان کا ذرہ ذرہ بولے گا الہ العالمین. جنہوں نے ہمارے اندر جادو کیے، جنہوں نے چٹائیاں ڈالی، جنہوں نے ہمارے اندر آ کر ذکر کیا، عبادت کی، قرآن پڑھا، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھی، یا اللہ جنہوں نے جگہ خرید کر تیرے گھر بنائے، مسجدوں کے نام وقف کیے، آج وہ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یا اللہ جب تک وہ جنت میں نہ جائیں گے ہم بھی جنت کا حصہ نہیں بنیں.
اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی جلالت کی قسم میں حضور کی سفارش کو رد نہیں کروں گا، میں قرآن کی سفارش کو رد نہیں کروں گا، میں مسجد کی سفارش کو رد نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرمائیں گے کہ جس نے جگہ دی مسجد کے لیے اس کو بھی بلایا جائے گا، جس نے مسجد کو تعمیر کیا 10 روپے ڈالے اس کو بھی بلایا جائے گا، جس نے مسجد کے اندر صفائی کی اس کو بھی بلایا جائے گا، جس نے چراغ جلائے اس کو بھی ڈالا جائے گا، جس نے صفیں بچھائی، جس نے قرآن پڑھا، عبادت کی، سب کو بلایا جائے گا۔ ان کے گناہ تو بڑے ہوں گے لیکن مسجدوں کی شفاعت کی وجہ سے اللہ فرمائیں گے جاؤ آج میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہوں، جس دروازے سے جاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ ایک مسجد کی برکت ہے۔ ابھی قرآن کی سفارش رہتی ہے، حضور کی شفاعت رہتی ہے، قیامت کو حضور بھی شفاعت کریں گے۔ پھر آواز آئے گی ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے۔ اب آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ ارفع راسک کا میرے محبوب قیامت ہے اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے والی مٹی بھی آنسوں سے تر ہو جائے گی، حضور روئیں گے۔ یہ کس کے حق میں جائیں گے؟ اس امت کے گنہگاروں کے حق میں جائیں گے۔ سارے نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ ایک آمنہ کا لال ہوگا جس کی زبان پہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کے گنہگاروں کا آج کیا ہے، میری امت کے گنہگاروں کا۔ فرمایا میرے محبوب تو کیا چاہتا ہے، تجھے آج ناراض نہیں کروں گا۔ فرمایا یا اللہ جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، گناہ ہی گناہ ہے، میں چاہتا ہوں آج وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ تو اعلان ہوگا میرے نبی کلمے اور ایمان والے کو آج جہنم میں نہیں ڈالوں گا، تیری شفاعت اس کو بھی جنت عطا کرتا ہوں، اور جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس پوری دنیا کی جنت اس کے بھی اللہ تعالیٰ۔ عزیزان گرامی مسجدوں کی خدمت کریں، اس سے وابستہ ہوں، وقت میں آئیں، لاپرواہی نہ کریں۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا دور ہے، قیامت قریب ہے، اچانک توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور فرمایا جب روح نکل کر گردن تک آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کے اصول ہیں۔ پھر فرمایا توبہ قبول نہیں ہوتی، آخری جماعت کے اندر بھی اگر آپ توبہ کر لیں تو توبہ قابل قبول ہے۔ اللہ نے اپنا ٹھکانہ بھی بتایا، پتہ بھی بتایا۔ باقی مذاہب میں یہ نہیں ہے، باقی کہتے ہیں پادری کے پاس جاؤ، تمہاری اس کے آگے اس کی آگے خدا کے آگے، تم اللہ سے کہاں کلام کر سکتے ہو، تمہاری کیا ہمت ہے، کیا حیثیت ہے، تم گنہگار ہو، وہ رب ہے بادشاہ کا بادشاہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا میں ڈائریکٹ سنتا ہوں اور میں گنہگار سے زیادہ سنتا ہوں۔ فرمایا میرے نبی صحابہ اگر تجھ سے پتہ پوچھیں، میرا پتہ پوچھیں کہ وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہاؤس میں ملتا ہے، صدر ایوان صدر میں ملتا ہے، چیف سیکرٹری دارالخلافے میں ملتا ہے، گورنر گورنر ہاؤس میں ملتا ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ تو کہاں ملتا ہے، تجھے ملنے کے لیے کہاں جائیں، کہاں کا ویزا لیں، ٹکٹ لیں، کون سی فلائٹ اختیار کریں، کون سی گاڑی پہ بیٹھیں، کس نمبر پہ بیٹھیں؟ تو قرآن میں جواب آیا، قرآن میں جواب آیا اقریب ربنا فنناجی۔ صحابہ کی جماعت نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ کا پتہ بتائیں، ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا دور؟ ام بعید ربنا فننادی، ہمارا رب دور ہے تو ہم پھر دور کا سفر کریں، ہمارا رب قریب ہے تو پھر بتائیں کتنا قریب ہے اور کہاں رہتا ہے؟ فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میرا نبی والے انسانوں کو میرا پتہ بھی بتا دو۔ فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں انہیں کہہ دیجئے میں تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے؟ ہوائیاں جانا پڑے گا یا اللہ کا بعد جانا پڑے گا؟ کون سے مقام پہ جائیں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ او میرے بندے میں تیری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میرا کائنات میں کہیں ٹھکانہ نہیں، اگر میرا ٹھکانہ ہے تو بندہ مومن کے دل میں میرا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ تو نے دل میں ٹھکانہ شرک کے پاس کیوں رکھا؟ فرمایا آخری وقت 70 سال یہ اللہ سے صلح نہیں کرتا، مست ہے جوانی پر، دولت پر، اور اقرار اور تکبر کر رہا ہے، زندگی کے آخری سانس پر بھی اگر اسے ہدایت مل جائے یہ مجھے پکارے تو میں فوراً کہوں گا لبیک یا عبدی، اب بھی تیرا ایمان مجھے قبول ہے، میں کچھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔